मौलवी तेरी औकात ही इतनी है। उस शख्स के मुंह से निकलने वाले जो पहले लफ्ज़ थे, उन लफ्ज़ों को सुनकर शायद कि मेरी जो दुनिया वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ अता फरमाए। मुझसे कुछ दोस्त अहबाब पूछते हैं कमेंट्स में भी, और कुछ ऐसे लोग जो हैं जो मुझे जानते हैं और मुझसे मिलते हैं, वो भी मुझसे पूछते रहते हैं कि यूट्यूब पर आपके आने का क्या मकसद है और आप क्यों आए, और आपको ये सेटअप जो है यहाँ पर आने का, ये आपको किसकी तरफ से मिला, या आपको किसने ये गाइडलाइन दी, या क्यों किया ये काम। तो मैं आज उसी के हवाले से आपको हकीकत बताने की कोशिश करूँगा कि असल मामला क्या हुआ और मेरा यूट्यूब के ऊपर आने का वाक़या जो है वो कैसे गाँव के अंदर मौजूद हूँ इस वक्त। ये जो रास्ता देख रही है मेरी मस्जिद का रास्ता है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मेरा आज का ये वाक़या, अपनी लाइफ का ये वाक़या आप तक पहुँचाने का मकसद सिर्फ ये है कि शायद इसकी वजह से किसी और की ज़िंदगी संवर जाए। मुमकिन है कि मेरी इस बात की वजह से, मेरे इस पेश होने वाले वाक़े की वजह से किसी और की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, किसी और की लाइफ बन जाए। तो इसलिए मेन मकसद ये है कि ताकि जो लोग मायूस हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर और वो लोगों की बातें सुन सुन कर, ताने सुन सुन कर परेशान हैं, तो उनके लिए कुछ रास्ता निकल आए। तो बहरहाल चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मौजू की तरफ। मेरी ज़िंदगी के अंदर एक वाक़या पेश आया कि जिसके बाद शायद कि मैं अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर समझ गया कि इंसान दुनिया के अंदर आता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या उसको नहीं करना चाहिए। मेरे साथ ही कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया। मैं अभी जिस गांव के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ तकरीबन आए हुए मुझे 1.5 साल गुज़र से तकरीबन 8 माह कबल की ये बात है। हुआ कुछ इस तरह के एक मेरे रिश्तेदारों के यहाँ एक शादी का प्रोग्राम था। तो अब उस शादी के अंदर मेरे घर वालों ने भी शिरकत करनी थी, लाजमी बात थी क्योंकि हमारे बहुत करीबी थे। तो हमने उस घर के अंदर शादी में जाना था। तो अब हुआ ये कि हमारे पास जो मेरे घर वाले जो हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ना कपड़े हैं बच्चों के लिए और ना अपने लिए नए कपड़े हैं, तो शादी में जाएंगे तो लाजमी बात है कि कुछ बन ठन के जाएं, लोग तो बड़े तैयार होकर जाते हैं, तो हम क्या करें। तो मैंने कहा यार अब गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन बाइसरार जो है उन्होंने कहा कि कपड़े वगैरह हम लेंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलें कुछ कर। महीने का आखिर था, तनहा भी उस वक़्त जो था वो सारा निज़ाम ख़त्म हो चुका था। तो अब मेरे पास वो गुंजाइश नहीं थी कि मैं उनको वो सारी चीज़ें लेकर दे सकता। तो मैंने सोचा यार इस तरह करते हैं कि किसी से उधारे ले लेते हैं कुछ पैसे, 8-10 हज़ार किसी से ले लेते हैं, तो चलो उनको तनहा मिलने पे वापस दे देंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैं नया आया था उस वक़्त, तो कुछ वक़्त ही हुआ था मुझे, थोड़े से अभी कुछ चंद माह हुए थे यहाँ पे आए हुए। तो मुझे अच्छा ना लगा, मैंने कहा यार अब यहाँ पे आते साथ ही किसी से पैसे मांगे, अच्छा तो नहीं लगता उधारा। तो बहरहाल मेरे ख्याल में ये आया कि मेरा एक दोस्त है दूसरे गाँव के अंदर, जानने वाला भी है, बड़ा अमीर कबीर भी है, करोड़पति बंदा है यार। तो 10 हज़ार की बात है तो उसी से मांग लेते हैं। मैंने यहाँ से प्रोग्राम बना लिया, उसके पास चला गया, मैंने उससे पैसे लिए 10 हज़ार पे। जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मुमकिन है कि आप भी इसको सुनकर कांप जाएं। तो मैं अपने उस जानने वाले आदमी के पास चला गया पैसे लेने के लिए। मैंने कहा यार ये मसला है मेरे साथ, तो कुछ वक्त के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं आपको पैसे आपके वापस कर दूंगा। मैं जब उसके पास पैसे लेने के लिए गया और उसको अपनी बात बंदे को आवाज़ दी, उसने किसी शख्स को आवाज़ दी कि ओ भाई बात सुन, इधर मौलवी साहब आए जी, इनको पैसे चाहिए 10 हज़ार पे। बाकी सारे लोगों को सुना सुना कर उसने कहा कि जी मौलवी साहब हैं जी, इनको 10 हज़ार पे चाहिए तो इनको पैसे दो जी। बहरहाल खैर वो उस बंदे ने मुझे 10 हज़ार पे ला के दी और मैंने उनसे कहा कि वादा नहीं करता लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही तनख्वाह मिलती है मैं आपको ला कर दे दूँगा। 3-4 तारीख तक का मैंने उसको कहा। अब जब वक्त गुजरता गया, हमने शादी का इंतज़ाम भी सारा कुछ किया, क्लियर किया, जो कुछ लेना था वो भी लिया। तो जब वापस हम अपने घर आए तो चूँकि ख़र्चे बहुत सारे हो चुके थे पहले से ही, और भी मुझे बहुत सारे मसाइल का सामना हुआ। तो अब वो जो तनख्वाह मिली हमें, तो उसमें से इतनी बचत ना हो सकी कि मैं उसके पैसे निकाल सकूं। बहरहाल दिए हुए वक्त के ऊपर मैं वापस उस बंदे के पास गया। मैंने कहा यार ये मसला हुआ मेरे साथ, अभी मेरे पास वो गुंजाइश जो है वो नहीं बची कि मैं आपके पैसे आपको दे सकूं, तो आप मुझे कुछ वक्त दे दें, अगले महीने तक का वक्त दे दें, ताकि जो है मैं अगले महीने आपके ये पैसे वापस लौटा दूंगा। ख्याल मेरा ये था कि यार बंदे के पास पैसों का कमी तो नहीं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ इसके पास बहुत है, मालदार शख्स है, इसके पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, तो इस वजह से ये शायद कि मुझे इनकार नहीं करेगा। यही चीज़ सोच कर मैंने उससे पैसे भी लिए और दोबारा भी यही चीज़ सोच कर मैं जब उसके पास गया, अब जो बात उस बंदे ने कही तो उसकी बात सुनते ही मैं समझ लें कि बस मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी।
تو اس شخص کے منہ سے الفاظ جو نکلے، جیسے ہی میں نے اس کو کہا کہ یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ تو پیسے ابھی اب نہیں ہو سکتے، اس شخص کے منہ سے نکلنے والے جو پہلے لفظ تھے ان لفظوں کو سن کر شاید کہ میری دنیا وہاں پر ختم ہو گئی تھی۔ اس شخص نے پتہ کیا الفاظ کہے، اس نے کہا کہ جو مجھے پتہ تھا مولوی تیری اوقات ہی اتنی ہے کہ تو کیا پیسے واپس کرے گا، اسی لیے میں نے تجھے اسی لیے دیے تھے، وہ پیسے میں نے تجھے اسی لیے دیے تھے کہ تو واپس ویسے بھی تو نے نہیں کرنے اور نہ ہی تو کر سکتا ہے واپس، تو تیری اوقات ہی اتنی ہے، تو اس وجہ سے رہنے دے بس، تو جا ٹھیک ہے جی پیسے ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ تو جیسے ہی اس شخص نے مجھ سے یہ بات کہی نا، تو یقین کریں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں اپنے اوپر ضبط نہ رکھ سکا، یار یہ کیسا، یہ کیا بات ہو گئی میرے ساتھ، یہ کیا معاملہ، اس نے اتنی عجیب بات اس نے کر دی میرے ساتھ کہ میری اوقات ہی نہیں ہے۔ سخت دکھ لگا، یقین کریں، میں واپس اپنے گھر آ گیا، آ کے رات ساری میں جاگتا رہا، میں سو نہیں سکا، اس لیے کہ اس نے بات ہی مجھ سے ایسی کر دی، اس نے مجھے بات ہی ایسی ماری کہ میں اب برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لیکن بہرحال میں اب اور کر بھی کیا سکتا تھا، خاموشی سے گھر آ گیا، 2-3 دن بڑی پریشانی کے اندر گزارے۔ میرے ذہن میں ایک اپنا ایک دوست آیا، تو میں نے سوچا یار چلیں اس کے پیسے میں اب دے کے رہوں گا، تو میں نے اپنے اس دوست سے ادھار لینا چاہا، تو میں اس کی طرف چلا گیا، میں نے کہا مجھے 10,000 روپے کی ارجنٹ ضرورت ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو آپ کی نیکی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھ سے پیسے تو لے جائیں لیکن آپ پریشان لگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، آپ مجھے اپنا مسئلہ بتائیں پہلے، میرے پاس پیسے کوئی مسئلہ نہیں ہو جائیں گے۔ تو میں نے جب اپنی کہانی ساری اس کو سنائی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ رویہ استعمال کیا اور اس نے مجھ سے اس طرح جو ہے وہ گفتگو کی ہے، تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ یار واقعی کیا ہم مولویوں کی اتنی اوقات ہوتی ہے کہ کوئی ہر بندہ دل کرے 10,000 کے اوپر پیچھے بھی اٹھ کے ہمیں اتنی بڑی بات مار دے کہ یار تمہاری اوقات ہی اتنی ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے دکھ لگا، بہت سخت پریشان ہوں میں، تو کیا کروں، ظاہر سی بات ہے اب جو میرے پاس جو ایک جاب ہے، جو میرے پاس ایک سسٹم ہے، تو میں اسی میں ہی چل سکتا ہوں، ایکسٹرا چیزیں میں نہیں افورڈ کر سکتا، تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے۔ بہرحال اس نے مجھ سے کہا کہ یار میں آپ کو ادھار نہیں دے سکتا، معذرت۔ میں اور پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو میرا بڑا قریبی دوست تھا، اس نے یہ بھی انکار کر رہا ہے کہ میں آپ کو پیسے آپ نہیں دے سکتا، پہلے کہہ رہا تھا میں آپ کو دے دوں گا۔ اس نے جیسے ہی انکار کیا تو اس نے کہا نہیں میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا میرا؟ اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کو پیسے نہیں دیتا، لیکن میں آپ کو پیسے دینے والا بنا کر ضرور چھوڑوں گا۔ تو میں بڑا چونک سا گیا، میں نے کہا یار یہ کیا بات کر دی تم نے، پیسے دینے والا بنا کر، مانگنے والا نہیں دینے والا بنا کر چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا یار میں نے آپ کی بارہا گفتگو سنی ہے ہر جگہ پر، آپ کے پاس اتنا فٹ بولنے کا انداز ہے، گفتگو کرنے کا آپ کے پاس بڑا اچھا ڈنگ ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ تعلیم ہے، سارا کچھ ہے، تو میرے خیال سے آپ کو یہ مانگنا بالکل زیب نہیں دیتا یار، آپ ادھار نہ مانگیں لیکن آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کریں کہ جس سے، تو میں نے کہا یار میرے پاس ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس کے اوپر سے میں اپنی کوئی سیٹنگ چلا سکوں، میرے پاس جو ہے۔ اس نے کہا آپ کے پاس ٹائم ہے؟ میں نے کہا ٹائم کتنا؟ انہوں نے کہا کہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھا کر 12 بجے تک کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا، میں گھر میں ہوتا ہوں، یا پھر کہیں تھوڑا بہت کوئی کام پینٹنگ وغیرہ کا میں جانتا ہوں، وہ اگر کہیں مل گیا وہ کرتا رہتا ہوں، یا پھر اور کوئی کام کاج جو صبح کے وقت مجھے مل گیا میں وہ کرتا رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں، میں آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہوں، آپ کا کام ہے اس کے اوپر کام کرنا اور باقی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ دینے والے بن جائیں گے، مانگنے والے نہیں بنیں گے۔ تو میں نے تھوڑا سا پریشانی میری ختم ہوئی، میں نے کہا یار بات تو ویسے ٹھیک ہی کر رہا ہے، یہ مجھے آج 10,000 دے دے گا، کل میں پھر وہی مانگنے والا کام کروں گا۔ تو اب میں نے اس سے پوچھا کہ یار مجھے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ بھلا کرے یار میرے اس دوست کا، اس نے مجھے ایک یوٹیوب کے اوپر چینل جو ہے تو وہ کریٹ کر کے دیا۔ اس نے کہا یار آپ کو ساری چیز آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی، آپ یوٹیوب کے اوپر کام کریں، آپ کو جس چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ اسی کے اوپر سرچ کریں کہ اب مجھے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو وہی چیز میں لے کر چلا، میں نے اپنا ایک اسلامک چینل جو ہے وہ کریٹ کیا، تعلیم و تعلم کے نام سے میرا چینل ابھی بھی اسلامک چینل موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، اور اس کے اوپر میں مختلف حوالوں سے مسائل بیان کرتا ہوں۔ ابھی یہ دوسرا چینل جو ہے یہ ابھی مہینہ پہلے میں نے کریٹ کیا، یہ بنایا، میں اب ایک ماشاءاللہ سے میں اب کنٹینٹ کریٹر بن چکا ہوں، کافی حد تک مجھے یوٹیوب کے حوالے سے بات سمجھ آ چکی ہے اور میں کافی اس کے اوپر ایکسپیرینس بھی کر چکا ہوں۔ لیکن وہ جو 8 مہینے پہلے جو مجھے بات ماری گئی، جو مجھ سے وہ بات کی گئی، وہ آج بھی میرے دل کے اندر اس طرح ہے، پیوست ہے، اس طرح جیسے کیل ٹھوک دیا جاتا ہے۔ اکثر ہوں گے ہم میں سے لوگ ایسے ہوں گے، آج بھی مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ یوٹیوب پہ کیوں آئے، کیا وجہ ہے، آپ نے یہ کیا شروع کر دیا آپ نے کام؟ تو اب مسجد میں ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بھی مسجد بھی ساتھ چلتی ہے تو کام بھی ساتھ چل جائے گا، کوئی بات نہیں، خیر ہوگی۔
تو ابھی میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے بہتری لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پہ ہے امید رکھی ہوئی ہے، اور اپنی طرف سے کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں۔ میرا یہ چینل ولاگنگ کے متعلق ہے، اور اس کے اوپر میں مختلف جگہوں پہ، یہاں پہ کشمیر میں چونکہ ہر جگہ ایک تفریح گاہ ہے، تو یہاں پہ جو ولاگنگ کے لیے کوئی ایشو نہیں اتنا بنتا، تو میں ایزیلی ولاگنگ کر سکتا ہوں۔ باقی ہر طرح کے مسائل کے لیے میرے پاس دوسرا چینل موجود ہے، اس کے اوپر میں اپنی طرف سے مسائل بیان کرتا ہوں۔ تو یہ میرے دونوں چینل یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ یار آپ مایوسی کبھی بھی نہ اپنے دل میں بٹھائیں، کبھی بھی اپنے ذہن میں جو ہے نا اس چیز کو نہ بٹھائیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ زندگی میں آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم پیش آئے تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، بلکہ آپ نے کسی اچھے سے پلیٹ فارم کو تلاش کرنا ہے کہ یار اب ہم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کیسے کرنا ہے، تو پھر آپ اس میں بہتر سے بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ میں اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یار میں ایک خود مختار انسان ہوں، میں کر سکتا ہوں، شاید جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے بھی نہ کر سکوں، لیکن کچھ نہ کچھ میں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے اب میں نے مایوسی چھوڑ دی اور میں محنت کر رہا ہوں، صبح شام محنت کر رہا ہوں، اور کرنی بھی چاہیے تاکہ مجھے آئندہ کسی طرح کی بھی کوئی بات سننے کو نہ مل سکے۔ تو بہرحال جی، یہ تھا میری زندگی کا کچھ واقعہ، جس کے بعد میری لائف بہت چینج ہوئی، میری زندگی کے اندر بہت تبدیلی آئی، اور میں نے سوچا کہ یار آئندہ انشاءاللہ میں کبھی کسی سے بات نہیں سنوں گا۔ تو بہرحال اس کا حل یہی ہے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے، آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں گے، میری ویڈیوز کو واچ کریں گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، تو تب جا کر شاید کچھ بات بن سکے۔ مختصر وقت ہے میرے پاس، چونکہ تھوڑا سا ایک نظام ہے، اللہ کا شکر ہے اس میں چل رہا ہے، لیکن جس طرح باقی لوگ اپنے گھر کے نظام چلاتے ہیں اس طرح کے نظام چلانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ تمام دوستوں سے، آپ تمام احباب سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو کبھی بھی مایوس نہ کرنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھ کے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر آپ اپنے کام کی طرف نکل جائیں، اس میں مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ 100% ہو جاتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور میری ویڈیوز پہ لائک دیجئے، اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو میری زندگی کے اندر کیا کیا چینجنگ ملی، اور پھر آپ کو میری اس بات کے اوپر سے کیا کیا فوائد حاصل ہوئے، اور آگے زندگی میں آپ کیا کرنا چاہیں۔ یہ تھا میری زندگی کا کچھ مختصر سا واقعہ، میری لائف چینجنگ کا کچھ مختصر سا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر کریٹر ہیں، موجود ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کرنا، کام جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے گا، اور ایک نہ ایک دن سب کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔